ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے لوگوں نے سب سے زیادہ دلکش، سب سے زیادہ دل نواز جو آواز بار بار سنی ہے وہ اذان کی آواز ہے، کیونکہ اذان کے جاں فضا نغمے ہر روز مسجد کے میناروں سے 5 مرتبہ بلند ہوتے ہیں اور ہر شخص کے دامن دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے برادران وطن اور خونی رشتے کے بھائیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے صرف اذان سن کر اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اذان کے دل نواز نغموں کو سنا اور ان کے کانوں میں حلاوت و شیرینی کا رس گھلا تو وہ بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ آخر یہ مسلمان روزانہ 5 مرتبہ کیوں آواز لگاتے ہیں؟ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ آخر اس اذان کو سمجھنا چاہیے۔ جب انہوں نے اس اذان کو سمجھا، اس کے مطلب کو جانا، تو اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک شخص ہیں جو ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام وشوناتھ تھا اور اب ان کا نام سلیمان ہے۔ انہوں نے اذان سن کر ہی اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے گاؤں کا رہنے والا ہوں کہ جہاں 20 کلومیٹر کی دوری تک کوئی بھی مسلمان کا گھر نہیں ہے اور کوئی بھی مسجد وہاں نظر نہیں آتی، اس لیے بہت کم اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ لیکن جب نوکری کرنے کے لیے مجھے کویت جانا پڑا اور وہاں جا کر میں نے صبح کے خاموش سناٹوں میں اور دوپہر کے اور دن کے پرشور فضاؤں میں اور اسی طرح رات کے پرکیف ماحول میں اذان کے دل نواز اور دلکش نغموں کو سنا تو میں بے چین و بے قرار ہو گیا کہ آخر یہ مسلمان کیا چاہ رہے ہیں، اس اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں راتوں کو لیٹا رہتا، کرمٹیں بدلتا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے کہ مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن میں نے اپنے 2 غیر مسلم بھائیوں سے پوچھا کہ بھئی مسلمان جو اذان دیتے ہیں روزانہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ مطلب تو بھئی ہم بھی نہیں جانتے، شاید نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مسلمان بھائی کو میں نے پکڑا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ جو دن میں روزانہ 5 مرتبہ اذان دیتے ہو، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے شیخ کے پاس لے کر گئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جب وہ اپنے شیخ کے پاس لے کر گئے، میں نے ان سے یہی سوالات کیے تو انہوں نے بہت ہی پیارے اور دلکش انداز میں اذان کا مطلب میرے سامنے رکھا اور توحید، رسالت اور آخرت کا تعارف کرایا، اللہ کی بڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت زندگی اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں انہوں نے میرے سامنے رکھی تو میرا دل پگھل گیا اور میں مجبور ہو گیا اور میرے دل نے گواہی دی کہ واقعی یہ مذہب سچا ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو میں نے تبھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین گرامی، اذان صرف نماز کی خبر دینے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اذان اسلام کا تعارف، اسلام کا پریچے، اسلام کا انٹروڈکشن اور دین اسلام کی مکمل دعوت ہے۔ کیونکہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ، بوٹا بوٹا سب اسی کا محتاج ہے۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ذریعے توحید و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے اترک کوئی ارچنا، کوئی پوجا، کوئی پرستش اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سندیش پہنچانے والے نبی ہیں۔ تو ان 2 کلموں میں توحید اور رسالت دونوں چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو حی علی الصلاۃ کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ سے تعلق اور اللہ سے رابطے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر ذریعہ ہے، جو اللہ کی طرف بڑھنے والا سب سے پہلا قدم ہے۔ پھر اس کے بعد حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے
تو حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کام میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے اختیار کیے جائیں گے وہ سب ناکامی کی طرف لے کر جائیں گے، ان کے اندر کسی طرح کی کامیابی نہیں مل پائے گی۔ تو اس کے اندر عقیدہ آخرت یعنی آخرت کی دعوت آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کے آگے پیشانی کو جھکایا جائے اور خم کیا جائے۔ اس میں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اذان جو ہے یہ ایک مکمل دعوت ہے، یہ ایک مکمل دعوت ہے۔ اذان کی کلمات پر اگر ہم غور کریں تو اذان کی کلمات کے اندر اسلام کے بنیادی اصولوں کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے اندر اسلام کے بنیادی اصولوں کی بہت ہی جامع اور بہت ہی بلیغ اور بہت ہی مؤثر دعوت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اذان کے مطلب کو اور اذان کی مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو امید ہے کہ ایک بڑی تعداد اسلام سے روشناس ہو جائے گی، اسلام سے قریب ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان کی بھی توفیق دے۔